नाज़रीन, लब्बैक वालों को मजहबी, जनूनी, पागल और दिमाग पर इनके चोट लग गई है कहने वाले मुफ्ती तारिक मसूद ने लब्बैक वालों से माफी मांगकर अपनी वीडियो डिलीट कर दी है। मैं क्रेडिट दूं किसी को, यानी वो जो लड़का है जॉनसन, उसके बाद हमारा जो पुलिस का डिपार्टमेंट और उसमें भी जो एएसपी साहिब है, इनके बाद अगर क्रेडिट किसी को देना चाहिए तो वो दो जो उलमा हजरात में से थे, एक वहाबी फिरके से अहले हदीस से एक आलिम दीन और एक टीएलपी के नुमाइंदा आलिम दीन, जो कि पुलिस के वहां पहुंचने से पहले आ चुके थे। अगरचे उन्हें बुलाया तो इस चक्कर में गया था कि वो देखें कि इसके ऊपर लिखा क्या हुआ है। अंदाजा करें, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और मजहबी लोगों ने उस औरत को रोका हुआ है और किसी को ये पता नहीं है कि ये हलवा वर्ड जो लिखा है इसका मतलब क्या है। हलवा खाते भी हैं और खिलाते भी हैं। हाँ, उसके बावजूद बहरहाल उनको मैं क्रेडिट दूंगा इस हवाले से कि उन्होंने एटलीस्ट मॉब को एंगेज किया और उन्होंने कहा कि जी पुलिस आ रही है, इस मामले को हम देखेंगे। और हमारा जो सेकुलर तबका है, उन्होंने ये वाली जो उनकी कंट्रीब्यूशन है इसे ओवरलुक किया। बाद में जो उन्होंने काम डाला है वो इंशाल्लाह उसको मैं डिस्कस करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूटीवी ग्लोबल के नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मानुल्लाह कायम खानी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। इचरा वाक़या जो गुज़र तो चुका है लेकिन बहुत सारे सवालात खड़े कर चुका है। आज की जो वीडियो है स्पेशली इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की टीएलपी के हवाले से एक बड़ी स्टेटमेंट सामने खुल के आई है, और दूसरी मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने जो वीडियो बयान दिया था, स्टेटमेंट दिया था, स्पेशली इनडायरेक्टली तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को टारगेट किया था, उस हवाले से मुफ्ती साहब का भी एक बड़ा पैगाम आ चुका हुआ है। और एक खबर सबसे अहम ये कि इस वक्त लाहौर की सड़कों पर पंजाब पुलिस की सरपरस्ती में एक ख़वातीन मार्च निकाला गया, और इशरा वाक़या के हवाले से उसमें क्या डिटेल्स हैं वो भी आप सबके सामने शेयर करेंगे। तो आज जो है वो पहले पॉइंट पे बात करते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के हवाले से। नाज़रीन, अभी ये जो आपने सारी वॉइस सुनी है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की, इसमें उन्होंने जो है वो इचरा जो इंसिडेंट हुआ उसके अंदर सबसे पहले उन्होंने कहा जी अगर मैं अवार्ड देना चाहता हूँ और मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ तो वो जॉनसन को करना चाहता हूँ। अब आप लोग सवाल करेंगे कि जॉनसन इस पूरे वाक़ये में कहाँ से आ गया। बिल्कुल 2 दिन तक जॉनसन का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन तीसरे दिन जो है वो डिजिटल मीडिया के ज़रिए जॉनसन खुल के सामने आ गया। जॉनसन बेसिकली एक क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स है जिसकी वो दुकान थी और वो मौके पर मौजूद था। यहाँ पे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने कहा कि जॉनसन जो है इसने उस खातून को दुकान में कवर किया और उसकी जान बचाई। सबसे पहले जॉनसन ने ये काम किया। तो कहते कि इस तमाम तर अवार्ड्स का जो हकदार है और एप्रिसिएशन का जो हकदार है वो सबसे पहले जॉनसन है। और ये कहता है कि मैंने ऊपर इदारों से बात भी कर ली हुई है और जॉनसन को अवार्ड के लिए भी बुलाया जाएगा। लेकिन इंजीनियर साहब, आपकी हर बार की तरह ये बात भी झूठी है कि जॉनसन ने सबसे पहले प्रोटेक्ट किया। ऐसी बात नहीं है, बल्कि अगर जॉनसन ने सबसे पहले प्रोटेक्ट किया था तो दुकान के अंदर वो लोग कैसे आ गए थे जो वहाँ पे अंदर जाके वीडियोस बना रहे थे और कह रहे थे कि ये इस्लाम मुखालिफ काम किया है, आप लोगों ने, आपने जो है हमारे इस्लाम के मुखालिफ काम किया है, अस्तगफिरुल्लाह, कुरानी आयात का तौहीन कर रहे हैं आप। तो वो लोग कैसे दुकान के अंदर आ गए थे अगर जॉनसन ने उनको प्रोटेक्ट किया? देखें, अक़लियत है, मैं अक़लियत की रिस्पेक्ट करता हूँ और ना मैं उनको टारगेट कर रहा हूँ, लेकिन आप ज़बरदस्ती जॉनसन को इस वाक़ये के अंदर ना घुसाएं, क्योंकि जॉनसन जो है उसने बाद में स्टेटमेंट्स दिए कि मेरी सिर्फ दुकान थी। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरे नंबर पे आपने बात की जी कि जो एएसपी शहर बानो साहिबा हैं वो वहाँ पे पहुंची, उन्होंने उस मॉब को जो है वो कंट्रोल किया और एक नाहक कत्ल होने से बचा लिया। तीसरा जो आपने अप्रिसिएशन दी है वो जनाब अहले हदीस उलमा और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो स्कॉलर थे मुफ्ती साकब साहब, उनको दी, लेकिन साथ में थोड़ी सी आगे जाके जो है वो उनके ऊपर तनकीद भी की। वो भी आपको बताता हूँ क्या तनकीद की है। यहाँ पे मेरा सवाल यह है इंजीनियर साहब आपसे कि मौका के ऊपर जब ये मामला हुआ, मामला सरजद हुआ, तो वहाँ की लोकल अवाम ने उस खातून को हरासा करना शुरू किया, जो कि बिल्कुल एक, मैं मजम्मत करता हूँ इसकी, और इस तरह का ना हमारा इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है और ना कभी देगा।
تو یہاں پہ موقع کے اوپر پہنچ کر اس موب کو کنٹرول کرنے والے جو لوگ تھے، اس ہجوم کو جو کنٹرول کرنے والے لوگ تھے، وہ وہی اسلامک اسکالر تھے جو سب سے پہلے وہاں پہنچے، اور انہوں نے پہنچ کے وہاں پہ تمام تر ڈیٹیلز اکٹھی کی اور اس خاتون کو سائڈ پہ کیا۔ اس کے بعد اے ایس پی صاحبہ آئی ہیں، اے ایس پی صاحبہ کافی دیر بعد آئی ہیں۔ میں پھر بھی اپریشیٹ کرتا ہوں، ظاہری بات ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں اور علماء کے تعاون کے ساتھ یہ معاملہ جو ہے وہ کلیئر ہوا ہے، تو یہاں پہ جو اپریسیشن ہے وہ علماء کی بھی ہے کہیں نہ کہیں۔ تو آپ جو ہے وہ بار بار کہہ رہے ہیں جناب کہ علماء جو ہیں انہوں نے پہلے موب کے جو ہے وہ کسی اور سائڈ پہ لگایا، یعنی کہ پہلے جو ہے وہ مذہبی جنونی سائڈ پہ لگا دیا، اس کے بعد جو ہے انہی کی جو ہے وہ مذمت کر رہے ہیں۔ اور یہاں پہ جو اس ویڈیو کا سب سے اہم پوائنٹ ہے ناظرین کرام، وہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں جی کہ جو وہ علماء تھے انہوں نے معافی کیوں منگوائی اس خاتون سے، اور اس خاتون نے معافی بھی مانگی۔ تو یہاں پہ یہ ایک وضاحتی جو انٹرویو میں نے کیا تھا مفتی ثاقب صاحب کا انہی دنوں میں، تو میں نے بھی ان سے یہی سوال کیا تھا کہ آپ نے ان سے معافی کیوں منگوائی، اور چونکہ مفتی ثاقب صاحب یہ سٹیٹمنٹ دے چکے ہوئے ہیں کہ تاثر یہ دیا جا رہا تھا کہ اس خاتون کے بارے میں کہ یہ جناب قادیانی مذہب سے ہے اور یہ قادیانیت کی ترویج کر رہی ہے، اس نے جو ہے وہ اسلام کا مذاق کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس لیے اس کے اوپر جو ٹیگ لگ گیا تھا فوری طور پہ سوشل میڈیا کے اوپر قادیانیت کا، اس حوالے سے اس نے کہا کہ میں ایک اہل سنت جماعت سے تعلق رکھتی ہوں، میرا سسر حافظ قرآن ہے، میرا اس طرح کا کوئی ارادہ نہیں تھا، نہ میں نے کوئی اس طرح کے معاملات کیے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں اس چیز پہ معافی مانگتی ہوں۔ اور وہ سارے معاملات جو ہوئے تھے ان کے اوپر جو قادیانیت کے ٹیگ لگے تھے اس کو اتارنے کے لیے الحمدللہ موقع کے اوپر مفتی ثاقب صاحب نے اپنی سٹیٹمنٹ جاری کر دی۔ تو آپ جو ہیں وہ مطلب آپ کو تو انجینئر صاحب ویسے ہی کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے ہوتا ہے علماء کے اوپر جو ہے وہ تنقید کرنے کا۔ میرا صرف یہاں پہ یہ سوال ہے آپ سے، پھر میں آتا ہوں مفتی طارق مسعود صاحب کی جانب۔ انجینئر صاحب کے لیے میں ایک سوال چھوڑتا جا رہا ہوں کہ کیا 1400 سال میں جتنے اسلامک اسکالرز آئے ہیں، جتنے بھی علماء آئے ہیں، اولیاء آئے ہیں، کیا وہ سب جو ہیں وہ غلط تھے؟ کیا صرف ان 1400 سال میں ایک آپ ہی واحد وہ شخص آئے ہیں جو صحیح ہیں؟ یعنی کہ اپنے آپ کو ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ سے پہلے مطلب جتنے بھی لوگ آئے ہیں آپ ان کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے، آپ ان کو ٹھیک سمجھتے نہیں ہیں، آپ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتے ہیں۔ تو میرا سوال صرف یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو ہی ٹھیک سمجھتا ہے باقی سب کو غلط سمجھتا ہے تو وہ بھی سب سے بڑا فتنہ ہوتا ہے۔ یہ کمنٹ سیکشن میں آپ نے قیمتی رائے کا اظہار کرنا ہے۔ بات کریں گے مفتی طارق مسعود صاحب کی۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا اچھرا واقعہ کے اوپر کہ یہ جو لبیک یا رسول اللہ کی وہاں پہ نعرے لگا رہے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بچپن میں دماغوں پہ چوٹیں لگ گئی تھی، یہ مذہبی جنونی پاگل طبقہ ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ ان کے اوپر وہ ایکسٹریمسٹ ملا علماء بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے قوم کو اس نہج تک پہنچایا ہے۔ اس کے بعد اسپیشلی ہم نے ایک پیغام ریکارڈ کیا الحمدللہ، ہمارا جو وہ ولاگ تھا، ہمارا جو وہ سوال اٹھانا تھا وہ کام لے آیا الحمدللہ، مفتی طارق مسعود تک ہمارا وہ پیغام بھی پہنچا، جس کو سب سے زیادہ وائرل کرنے میں آپ سب کا اہم کردار تھا۔ آپ لوگوں نے جو ہے وہ ویڈیو کو اتنا شیئر کیا کہ وہ مفتی طارق مسعود صاحب تک پہنچی، اور وہ اس کے ساتھ ساتھ علامہ حسن رضا نقشبندی صاحب نے جو جواب دیا اور اسپیشلی اہل سنت کی طرف سے جو پیغام گیا مفتی طارق مسعود صاحب کی طرف، تو انہوں نے وہ ویڈیو جو ہے وہ ان لسٹڈ کر دی ہوئی ہے یا پرائیویٹ کر دی ہوئی ہے۔ بہرحال سوشل میڈیا پہ اب وہ ویڈیو موجود نہیں ہے جس پہ لبیک یا رسول اللہ والوں کو ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ یہاں پہ تیسرا اہم پوائنٹ جو میں آپ سب کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، لاہور کی سڑکوں پر ایک مارچ ہوا جس میں خواتین تھی۔ اب میرا یہاں پہ سوال صرف یہ ہے کہ 8 مارچ خواتین کا ڈے آ رہا ہے اور ہم خواتین کے کسی حقوق کے خلاف نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں بلکہ کہ اسلام میں جتنے خواتین کو حقوق ملے ہیں وہ کسی اور مذہب میں نہیں ملے ہوں گے، لیکن یہاں پہ آج لاہور کی سڑکوں پہ ایک مارچ نکالا گیا جس میں پنجاب پولیس کی اے ایس پی صاحبہ بھی تھی، شہر بانو صاحبہ، اور اس کے علاوہ پولیس کی وردی میں ملبوس مزید بھی ہماری کچھ پنجاب پولیس کی خواتین تھی، اور بہت ساری خواتین تھی جنہوں نے جو ہے وہ حلوہ کے بینرز پکڑے ہوئے تھے۔ اور یہاں پہ صرف سوال میرا یہ ہے کہ اگر یہ معاملہ ختم ہی کر دیا گیا تھا تو آج اس عورت مارچ کے اندر دیکھیں قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں وہ ظاہری بات ایک اویئرنیس دینے کے لیے اس طرح کا مطلب نکال سکتے ہیں، ریلی نکال سکتے ہیں، مارچ نکال سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ اندر جو خواتین موجود تھی، دوسری خواتین موجود تھی جنہوں نے حلوے کے بینر اٹھائے ہوئے تھے اور اسپیشلی عربی خطوط کے جو ہیں وہ بینرز اٹھائے ہوئے تھے۔ میں پہلے کہہ چکا ہوا ہوں کہ یہ جتنے بھی اچھڑا معاملہ ہے اس کو اب پیک اس کی ڈاؤن نہیں ہونے دے رہے، تو یہ 8 مارچ جو خواتین ڈے آ رہا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ آپ دیکھیے گا 8 مارچ والے دن کیا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ اس کی جو جھلک ہے وہ میں آپ کو پہلے دکھا چکا ہوں کہ اس وقت اس حلوے کو لے کے، حالانکہ دیکھیں سوال تو پھر یہ بھی بنتا ہے کہ کے پی کی اسمبلی کے اندر بھی جو ہے وہ صوبیہ شاہد صاحبہ کو جوتے مارے گئے، نسواریں ماری گئی، سگریٹ ماری گئی، چرس ماری گئی، اور
لوٹے مارے گئے تو وہاں پہ ساروں نے حلوہ تو لکھا ہوا ہے بینر کے اوپر, تو کسی نے جوتا کیوں نہیں پکڑا ہوا؟ صوبیہ شاہد کی حمایت کے لیے کسی نے جوتا کیوں نہیں پکڑا ہوا, کسی نے لوٹا کیوں نہیں پکڑا ہوا, کسی نے جو ہے وہ سگریٹ کیوں نہیں پکڑی, کسی نے نسوار کیوں نہیں پکڑی, کسی نے چرس کیوں نہیں پکڑی؟ سوال تو پھر صرف میرا یہ ہے کہ وہ بھی تو خاتون تھی نا جو کے پی کی اسمبلی میں جس کے ساتھ اس طرح کا مس بیہیو کیا گیا تھا. بہرحال ناظرین کرام, یہ تمام تر اپڈیٹس تھی جو لے کے آپ سب کے سامنے حاضر ہوا. کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے گا. اپنے میزبان مان اللہ قائم خانی کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.